خداوند یسوع کے عظیم جلالی پاک اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام عزیزوں کو بہت بہت سلام پہنچے. میری طرف سے، ایسٹر کی طرف سے، پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو. پریز لارڈ. ہیپی نیو ایئر ایسٹر. سیم ٹو یو. گاڈ بلیس آپ یو. سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت نیا سال مبارک ہو. نئے سال کی خوشیاں، نئے سال کے دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ہاللیلویا. پریز گاڈ. عزیزو، آج کا دن ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے، نیا ڈے ہے، نئی روشنی ہے، نئی راہیں ہیں. اور آج خدا کے کلام کو بھی ہم سیکھیں گے، دعا کے ساتھ، پرستش کے ساتھ آغاز بھی کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پیشتر ہم دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو شروع کریں. آج کی تلاوت ایسٹر مقدس کلام میں سے میں چاہتا ہوں ہم ناظرین کے لیے اور اپنے لیے بھی، اپنی رہنمائی کے لیے بھی مقدس کلام میں سے پڑھیں. آئیں ہمارے ساتھ دیکھیں. آج کی تلاوت کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پالوس رسول کا خط ہے، اور یہ دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 17 آیت. یہ ایک ہی آیت مقدسہ تلاوت ہم کریں گے. خدا کی بندی ایسٹر اس آیت مقدسہ کو، جو دوسرا کرنتھیوں 5ویں باب کی 17 آیت ہے، پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں گے. جی، خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی. آمین. پریز گاڈ. عزیزو، مقدس کلام کے پڑھے اور سنا جانے پر خداوند کی الہی برکت. سب کہیں آمین. آمین. آئیں جھکیں اور دعا سے آج نئے سال کا یہ پروگرام جو ہے، جو پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں، جھکیں گے اور مل کر ہم دعا کریں. خداوند پاک خدا، آج ایک اور خوبصورت دن اور ایک اور نیا سال ہمارے جیون میں تو نے بخشا ہے. ہم جانتے اور اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ہماری سانسوں کا مالک تو ہی ہے خدا. بے شک. ہاللیلویا. ہماری سانسوں کی ڈوری تیرے ہاتھ اور کنٹرول میں ہے، کیونکہ تو خالق ہے، تو تخلیق کار ہے، کریٹر ہے اور سب چیزوں کا مالک ہے. بے شک. ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے گزرے سال میں ہماری مدد کی، ہمیں زندہ رکھا، زندوں کی زمین پر اور سلامت رکھا، اور تیرے بے حد پیار کو ہم نے دیکھا. گو زندگی میں کمی گھاٹے آتے ہیں، کمزوریاں آتی ہیں، لیکن تیری فیور، تیری مدد، تیرا ہاتھ، تیری حضوری، تیرا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا رہا، لیڈ کرتا رہا. آمین. ہم شکر گزار ہیں پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ اس روئے زمین پر ارشاد اعظم کے لیے، حکم اعظم کے لیے، گریٹ کمیشن کے لیے پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو تو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. نہ کہ ملک پاکستان بلکہ عالمگیر سطح پر اور اراؤنڈ دا ورلڈ خداوند خوشخبری کا کام ہو رہا ہے. ہم بے حد شکر گزار ہیں، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نئے سال میں تو ہماری بڑی مدد کرے گا، اور وہ ساری چیزیں، وہ کمی گھاٹے جو پچھلے سال میں تھے، اے خدا اس سال تو نے دور کرے گا اور ہماری زندگی میں اپنے جلال اور قدرت کو ظاہر کرے گا. جب ہم گفتگو کریں، ناظرین کے لیے تیرے کلام میں سے شیئر کریں، تو خداوند میری اور اپنی خادمہ ایسٹر کی مدد کر، اور آج اپنے جلال کے لیے میں استعمال کر. خداوند یسوع کے نام میں آمین. آمین. عزیزو، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم زندہ اور سلامت ہیں اور نیا سال ہے. ایسٹر، گو پچھلا سال اور پچھلے سال کا آخری سورج جو ہے وہ ڈھل گیا اور بالکل نیا سال غروب ہو گیا، اور پھر نئے سال کا سورج نکلا ہے. تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ گزرے سال بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، آج وہ اس روئے زمین پر نہیں ہیں، اور خدا نے جو ان کو موقع دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ یہ خدا کا پیار ہے. عزیزو، ہم میں سے کسی میں کوئی ایسی لیاقت یا خوبی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم خاص ہیں اس لیے خدا نے ہمیں رکھا ہے. یہ تو اس کا گریس ہے، بالکل، یہ تو اس کا فضل ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا، اور آج ہم مل کر اس کی پرستش کر رہے ہیں. شکر گزاری ضرور کیجئے. اسے لائٹ نہ لیں، اسے عام نہ لیں. یہ خاص بات ہے. آپ خدا کی نگاہ میں، خدا کی نظر میں خاص ہیں. خدا آپ کی فکر کرتا ہے، اس لیے اس نے آپ کو زندہ اور سلامت رکھا ہے. اور جی خدا ہمیں نیا بنانا چاہتا ہے. آمین. ہاللیلویا. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کو بھول کے ہم خدا کے پاس آ جائیں، ہاللیلویا. اور اس نے ہمارے لیے دروازوں کو کھول رکھا ہے. اب ہم نے اندر داخل ہونا ہے نئے دن کے ساتھ، نئے آغاز کے ساتھ، تاکہ ہم اس کو خوش کر سکیں. نیا آغاز، ایک اور لفظ بڑا اچھا لگا مجھے ایسٹر نے جو بات کی، نیا آغاز، نیو بگننگ. بالکل نیا آغاز ہو چکا ہے.
ہم کئی دفعہ ماضی میں پڑے رہتے ہیں. بالکل اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل جلالی ہو، پاک ہو، تابناک ہو، خوبصورت ہو، آپ کی لائف میں تھرائیوز ہوں، کامیابی اور کامرانی آپ کی لائف میں آئے، تو پھر لازم ہے کہ آپ ماضی سے نکلیں بالکل اور مستقبل کی طرف جائیں. بالکل اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آج کا دن گزرے دن سے بہتر ہے. بہتر ہے. بالکل آج کا دن گزرے دن سے بہتر. آپ ناظرین میرے پیچھے کہہ سکتے ہیں آج کا دن آج کا دن گزرے دن سے دوسرے دن سے بہتر ہے. بہتر ہے. کل کا دن کل کا دن آج کے دن سے بہتر ہوگا. آج کے دن سے بہتر ہوگا. یس. تو عزیزو، جب ہم اس انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہماری زندگی میں خدا بہت سارے دروازے کھول دیتا ہے. ابھی ہم جو آیت مقدسہ ایسٹر آپ نے پڑھی، اس میں رسول کی معرفت، خدا کا کلام، پالس رسول جو ایک زبردست رسول تھے، رسول اعظم بھی ہم انہیں کہتے ہیں، اور ان کی معرفت ہم تک خدا کا کلام پہنچا. کرنتھس کی کلیسیا کا جو میسج دیا گیا ہے وہ پرانی انسانیت کو دور کرنے کے متعلق ہے. بالکل. اب خدا ہمیں ٹھیک نہیں کرتا، خدا ہمیں مرمت نہیں کرتا. کئی دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عزیزو جن کو ہم ٹھیک کرتے ہیں، جن کو ہم ریپیئرنگ کروا لیتے ہیں، ان کی ریپیئرز ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں ان کو پینٹ پونٹ ہو جاتا ہے، لیکن رہتی وہ پرانی ہے. بالکل وہ چیزیں پھر خراب ہو جائیں گی. بالکل ایسے ہی ہے. تو خدا ہمیں ریپیئر نہیں کرتا، خدا ہمیں ٹھیک نہیں کرتا، خدا ہمیں نیا بنا دیتا ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایسٹر جو آپ نے آیت پڑھی تھی، ناظرین کے لیے تلاوت کی تھی، وہ دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 17 آیت ہے. بالکل. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، پہلی بات یہ ہے مسیح میں ہونا، یہ بڑا ضروری ہے. اب کئی لوگ اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں جی میری فلاں مشن ہے، فلاں مشن ہے. اور اکثر آپ کہتے ہوتے کہ ہمارے ابو کہتے تھے، آپ کے پاپا چونکہ پاسٹر تھے، پاسٹر ریاض مسیح بزرگ خادم تھے سینئر، تو وہ کہا کرتے تھے کہ دو ہی مشنیں ہیں، ایک خدا کی اور ابلیس کی. بالکل. جو خدا کی راہوں پر چلتا ہے وہ خدا کی مشن کا ہے، جو غلط راہوں پر چلتا ہے، ابلیس کی راہوں پر چلتا ہے، وہ ابلیس کی مشن کا ہے. بالکل. تو یہ آج لوگوں نے ڈویژن کی ہے، جی میری مشن بہتر ہے، فلاں کی سے نہیں، ہمارا چرچ بہتر ہے، فلاں. تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بالاتر ہونا ہے. پہلی بات اور خاص اور آخری بات میری یہی ہے کہ ہم مسیح میں ہوں، کسی مشن میں نہ ہوں. بالکل. نجات ہمیں کسی مشن میں داخل ہونے سے نہیں ملے گی، مسیح میں شامل ہونے سے ملے گی. بالکل. ابھی پچھلے دنوں میں ایک کپل، ابھی فیصل آباد میں وہ شفٹ ہوئے ہیں. جی. ابھی پچھلے دنوں میں ایک کپل مجھے ملا، تو جی. ان کے وہ بات کرتے چرچ میں آنے کے حوالے سے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ڈینومینیشن ہے وہ یہ ہے، تو ہم اس چرچ میں جائیں گے. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ سسٹر بیسیکلی ہمارا ریلیشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ درست ہونا چاہیے. آمین. یس. مشن جو ہے یا جگہ جو ہے وہ مقدم نہیں ہوتی، بلکہ روح مقدم ہے. جہاں اس کا روح ٹھہرتا ہے، روح جنبش کرتا ہے جہاں پر، وہاں میں جانا چاہیے. بالکل. تو میں نے انہیں کہا کہ سسٹر اگر آپ کا دل خدا کے ساتھ ہے، اگر آپ خدا کے ساتھ درست چل رہے ہیں نا، تو پھر میں نے کہا پھر مشن کا اس کے ساتھ اس کی ضرورت نہیں کہ آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، ہم خدا کو ہائی لائٹ کریں، بالکل اس کے بیٹے یسوع کو جلال دیں. بالکل. کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے، اس نے کسی مشن کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا. واہ، پریز گاڈ. سو اس لیے وہ بات میں نے کہا چلتے چلتے ہم یہ بھی سیکھ لیں کہ ہمیں ڈینومینیشن کو، تنظیموں کو اور جو ٹائٹلز ہیں اور ان کو ہم نے پروموٹ نہیں کرنا، ہم نے یسوع کو پروموٹ کرنا ہے. اور مقدس کلام میں جو خوبصورت بات لکھی ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. مسیح میں بالکل. تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا مسیح یسوع میں، جی، یعنی پانی کا بپتسمہ توبہ کے بعد جب آپ لیتے ہیں، نئی پیدائش کا غسل، جب بیپٹزم آپ کا ہوتا ہے تو اس وقت آپ مسیح میں شامل ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، اگر آپ مسیح میں شامل ہوئے ہیں تو پھر مسیح آپ میں نظر آئے گا. بالکل. اس کے بارے میں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا نیو کریشن ہو جاتا ہے، نیو کریشن، بالکل نئی تخلیق، نیا مخلوق ہو جاتا ہے. اب پرانی مخلوق کیا ہے؟ وہ گناہ آلودہ فطرت، سنفل نیچر جو ہم اپنے آباء و اجداد سے لے کر پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بلڈ میں شامل جو ہمارے خون میں شامل ہے. اور ہم اس لیے گنہگار نہیں، عزیزو یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. ہم اس لیے گنہگار ہیں کہ ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے. اور داؤد نے بھی یہ بات کہی، پنجابی میں مینو وچ گناہ دے جمے ہمیں، یعنی میری اور آپ کی، ہم سب کی جو پیدائش ہے وہ سنفل نیچر کے ساتھ،
گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ ہم پیدا ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا، توبہ کی، اس کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا، اور پھر ہم نے بپتسمہ لیا، بالکل تو اس بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم مسیح میں شامل ہو گئے بالکل اور ہم نئے مخلوق بن گئے، بالکل اور ایسے ہماری زندگی میں نجات کا معجزہ ہو گیا۔ آمین، پریز گاڈ، آمین۔ آمین۔ تو اس لیے پھر کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی۔ جاتی رہی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ کیلنڈر تو تبدیل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل سن تو بدل گیا، ہم نئے سال میں داخل تو ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہمارا طور طریقہ بدلا ہے؟ کیا ہمارا رویہ بدلا ہے؟ بالکل کیا ہم نے اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میل ملاپ دوستی تعلق ریلیشن شپ اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کے سامنے ہم نے سوال رکھا ہے۔ آج آپ نے اپنے آپ سے غور کرنا ہے کہ جو نیا مخلوق ہے وہ پھر بدل جاتا ہے۔ اسی طرح آج سال بدلتے ہیں، کیلنڈر بدلتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ایون ہم کپڑے بھی بدل لیتے ہیں، بالکل بھیس بھی بدل لیتے ہیں، آمین۔ لیکن ہمارا دل نہیں بدلتا۔ ہمیں دلی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس نئے سال میں آپ یہ بات خدا کے ضرور رکھیں کہ خدا میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں۔ بالکل، اور اگر ہم باغ عدن پر بھی غور کریں جی تو دیکھیں خدا نے انہیں کہا کہ اگر آپ یہ پھل کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے، جی، مگر ابلیس کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ یہ پھل کھاؤ گے تو نہیں مرو گے۔ مرو گے نہیں۔ ہاں جی، آج بھی یہی ہے، ہم کہتے رہتے ہیں اگلا دن آئے گا، ہم اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کرتے۔ نیا سال بھی آ جاتا ہے، سال سب گزرتے چلے جاتے ہیں، جی، مگر ہم اپنی پرانی انسانیت کو بالکل ترک نہیں کرتے۔ ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، ہم اپنی آواز کو سنتے ہیں جو ہمارے اندر سے آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت زندگی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس وقت کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں خدا کی راہ پر چلنا اچھا، ہے۔ کئی لوگ بالکل آپ نے انتظار لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، یہ ٹھیک فرما رہی ہیں آپ کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں آپ کو ملیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی خدا چلے موقع دیا ہے پھر دے دے گا، بالکل موقع کی آڑ میں گناہ کرتے رہتے لیکن ہیں۔ کئی لوگوں کو موقع پر بعد میں ملتا ہی نہیں، جیسے ایک ڈاکو ایک دائیں تھا اور ایک بائیں طرف، بالکل اور ایک نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا اور دوسرے نے نہیں۔ بالکل ایک نے کہا کہ تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے یاد کرنا، دوسرے نے اسے طنز کیا، ٹھیک ہے، لیکن جس نے اقرار کیا تھا خدا نے اسے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزو آج بے شمار لوگ ایسے ہیں جیسے خدا کی بندی نے کہا ہے کہ موقع کی آڑ میں گناہ کرتے رہتے ہیں کہ جی خدا پھر موقع دے دے گا۔ خدا نے موقع دے دیا ہے، خدا نے آپ کو، اور وہ جیسے وقت تمثیل بھی ہے پاک کلام میں، خدا یسوع مسیح نے ایک کھیت کی بابت فرمایا کہ کسی نے تاکستان لگایا اور اس میں پھل ڈھونڈنے آتا تھا اور نہیں ملتا تھا، اس نے کہا اسے کاٹ دیا جائے، مالک نے کہا، لیکن باغبان نے درخواست کی کہ نہیں، اور بھی ایک سال رہنے دے، موقع دے دیا۔ ہاں، تو آپ کی وہ بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو عزیزو۔ خدا کی بندی نے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی، میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ہم ابھی بریک پر جانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ خدا موقع دیتا ہے، خدا پیار کرتا ہے، خدا ہمیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا، بالکل خدا نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہو، خدا نہیں چاہتا ہم تباہ ہوں، خدا نہیں چاہتا ہم جہنم کی آگ کا ایندھن بنے، خدا چاہتا ہے ہم فردوس میں اس کے ساتھ ہو، جیسے وہ ڈاکو اقرار کر کے موقع سے فائدہ اٹھا کر خدا کی بادشاہی میں چلا گیا۔ ایسٹر، آج نیا سال ہے، نئے گیت، نئے انداز اور پرستش اور عبادت اور شکر گزاری ہو رہی ہے۔ عزیزو، پاکستان اور دنیا بھر میں نیا سال سیلیبریٹ ہو رہا ہے، سیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ ایک بار پھر ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں، لیکن ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی ہم بریک پر جانے والے ہیں، آئے مل کر خدا کی پرستش کرتے ہیں، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم آئی ٹیلی ویژن کا پروگرام مارننگ سٹار، اور آج خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور عزیزو، آج نیا سال ہے۔ ایک بار پھر جن ناظرین نے ہمیں جوائن کیا، میری طرف سے ایسٹر اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے ہیپی نیو ایئر، آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ بریک پر جانے سے پہلے ایسٹر، ہم بات کر رہے تھے کہ خدا ہمیں نیا بنانا چاہتا ہے۔ بالکل کیلنڈر تو تبدیل ہوا ہے، کیا ہم بھی تبدیل ہوئے؟ یہ کویسچن آپ اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا۔
ایک اور حوالہ ہے خدا کے کلام میں سے. عزیزو آئے ہمارے ساتھ مل کر ایک اور حوالہ دیکھیں پاک کلام میں سے. یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ مکاشفہ کی کتاب میں سے ہے اور 21واں باب ہے. مکاشفہ 21واں باب اور اس کی 5ویں آیت مقدسہ کو ہم دیکھیں گے. آئیں مقدس کلام میں سے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کریں. جی. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. جی. پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. آمین. پریز گاڈ. عزیزو یوحنا کو جب آسمان پر سارا یہ منظر اس نے دیکھا ایجین کے سمندر میں اور پیتموس کے جزیرے میں، جب اس نے یہ سارے مناظر دیکھے تو وہاں پر اسے ایک اور منظر دکھایا گیا کہ جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے اس آیت میں کہ لفظ سب استعمال ہوا ہے کہ سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. جب ہم اسی چیپٹر کی پہلی آیت پڑھیں تو میرے ساتھ دیکھیے گا ذرا. پہلی آیت میں بھی لکھا ہے پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو. سو ایسٹر یہ جو 21ویں باب کی پہلی آیات ہم نے پڑھی ہیں عزیزو، ان میں بھی ہمارے لیے میسج ہے کہ پرانا آسمان اور پرانی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا. اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی جو خدا کا نیا نقشہ ہے، نیا آسمان نئی زمین، اس میں سمندر کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سمندر جو ہے وہ شریروں کی نمائندگی کرتا ہے. یہ سایہ نبی کی معرفت خدا کا کلام ہے. شریر سمندر کی مانند ہے جو ہمیشہ گندگی اگلتا ہے. یعنی جو شریر ہے، جو نافرمان ہے، وہ ہمیشہ اپنے اندر سے بدی اور برائی کے خیالات اور سوچے اور کام کرتا ہے. سمندر بھی یہی کام کرتا ہے. شریر بھی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے اور سمندر بھی خدا کے نئے نقشے میں، نئے پلان میں نہیں ہے. اور پھر اس سمندر نے قوموں اور دنیا کے درمیان دوریاں پیدا کی ہیں اور ڈیوائیڈ کیا ہے دنیا کو، اور سفر طویل ہوا ہے. اور پھر دنیا میں ان سمندروں کی وجہ سے، پانیوں کی وجہ سے لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں. سو لہٰذا خدا جنگ موقوف کرے گا، لڑائی موقوف کرے گا. نئے آسمان نئی زمین پر سمندر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اگلی بات جو ہمارا پوائنٹ تھا کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. اب وہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے کی تھی کہ کئی لوگوں نے بھیس بدلا ہے، کپڑے بدلے ہیں، دل نہیں بدلا. کیلنڈر بدلا ہے، تاریخ بدلی ہے، دل نہیں بدلا. اسی طرح بے شمار لوگوں کی چند ایک چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. انہوں نے چھوٹی چند ایک چیزیں، چند ایک برائیاں، چند ایک چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیے، وہ اسی کو توبہ سمجھ رہے ہیں. وہ حقیقی معنوں میں تبدیلی ہوئی. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اور پورے کے پورے تبدیل ہو جائیں. بالکل. اور خدا چاہتا ہے ایسٹر کہ ہمارا باطن بھی اور ظاہر دونوں بدل جائیں. بالکل. کئی لوگ ظاہری طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں. اور مجھے کوئی شخص بتا رہا تھا کہ فلاں آدمی ہمیشہ سفید کپڑے پہنتا ہے، وائٹ کپڑے پہنتا ہے. میں نے کہا دس از گڈ، یہ اچھی بات ہے کیونکہ جو سفید کپڑا یہ راست بازی کو بھی پیش کرتا ہے. لیکن کئی لوگ راست دکھنے میں ظاہری طور پر راست لبادہ اڑا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی لبادہ اڑا ہوتا ہے. ان کے ظاہری طور پر کپڑے سفید ہو سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی پاکیزگی کی علامت بھی ہے. یہ علامت ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہے. بالکل. ہم ظاہری طور پر خود کو بہت نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں. ہاں جی، اور یہ اچھی بات بھی ہے. بالکل. مگر اگر باطن آپ کا گندا ہے تو پھر اس پاکیزگی کا کوئی فائدہ وہ بے معنی ہے، وہ دکھاوا ہے، وہ لبادہ اڑا ہوا ہے، وہ ظاہری پن ہے. بالکل. اور یسوع مسیح نے اس پر بہت زیادہ آپ کو پتہ کرٹیسائز کیا اور جو مذہبی لیڈرشپ تھی وہ بڑا ہوا. یسوع نے کہا تم سفیدی پھری قبروں کے مانند ہو. بالکل. جو آپ نے دیکھا قبریں کیسی خوبصورت بنائی ہوتی ہیں. بالکل. اب خوبصورت قبریں ہیں لیکن آپ کو کیا پتا کہ جو اس کے اندر جس کو دفن کیا گیا اس کے ساتھ کیڑوں نے کیا حشر کیا ہے، اس کی ہڈیوں کا کیا حشر ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح
کئی لوگ سفیدی پھری قبروں کی مانند ہے، بظاہر بڑے اچھے لگتے ہیں، بظاہر ان کا لباس بڑا اچھا ہے اور ظاہری پاکیزگی بہت زیادہ ہے، صاف ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن من پاپی کا پاپی ہے، من جو ہے گناہ سے بھرا ہوا ہے اور برائیوں سے بھرا ہوا ہے، برے منصوبوں سے بھرا ہوا ہے۔ خدا آپ کا من بدلنا چاہتا ہے اور خدا آپ کو پورا تبدیل کرنا اور چاہتا نیا بنانا ہے، نیا چاہتا بنانا چاہتا ہے۔ Praise God۔ بیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے، جی تو ہمیں دل کو بدلنا ہے۔ واہ، بھیس بدلا کیا کیا ہوا، دل کا بدلنا ہے۔ ہاں ایک جی، دو باتیں نہیں، بالکل بدلنا، بالکل بدلنا اور سب کچھ بدلنا سب چاہے۔ کچھ تو بدلنا ہے، یہ خدا چاہتا ہے بالکل کہ نئے سال میں نیا آغاز ہوا ہے، کیلنڈر تبدیل ہوا ہے، بالکل تو پھر آپ بھی تبدیل ہو جائیں۔ اپنے غصے پر غور کریں، آپ کے غصے نے کتنے لوگوں کو آپ سے دور کر دیا۔ آپ کی جو طبیعت میں تلخی ہے، بٹرنس ہے جو آپ کی لائف میں، اس نے لوگوں کو آپ سے کتنا دور کر دیا۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں ایسٹر کہ لوگ اپنے رویوں سے اپنے رشتے گنوا بیٹھتے ہیں۔ بالکل ان کی بٹرنس، ان کی تلخی، بالکل ان کا برتاؤ جو لوگوں کے ساتھ ہے، اس سبب سے لوگ ان سے دور چلے جاتے ہیں۔ بالکل، اور اسپیشلی تو میں اپنے لیڈرز کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں اس موقع پر، جی اس نئے سال میں، جی کہ اب ہماری نوجوان نسل، ہمارے بیٹے بیٹیاں، جی وہ نئی چیز کی تلاش میں ہاں ہے، جی، نئی راہ کی تلاش میں ہے۔ بالکل تو اگر آج کے لیڈر ان بچوں کو، نوجوان بیٹے بیٹیوں کو نئی راہ یعنی کہ مسیح کی راہ نہیں دکھائیں گے جی، تو پھر ہمارے بیٹے بیٹیاں بھٹک جائیں گے۔ ایسے ہی ہیں، بے اور روی خدا کا کے شکار کلام لوگ میں ہو لکھا چکے کہ ہیں۔ جی، میرے لوگ عدم بے معرفت کے سبب سے ہلاک ہو۔ ہلاک ہوئے، تو اس ہلاکت کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے جی جو لیڈرز ہیں۔ جی لیڈر جو ہیں یہ خود کو آزاد مت سمجھے، کیونکہ خدا نے اگر انہیں مقرر کیا ہے تو خدا کا منصوبہ ہے ان کا، مطلب وہ رسپانسبل ہیں، وہ ذمہ رسپانسبل ہے، دار ہیں۔ جو لوگ آپ کو ملے ہیں، کلیسیا ملی ہے، نوجوان لیڈرشپ ہے، بالکل آپ یو آر رسپانسبل، بالکل آپ کی ذمہ داری کہ آپ ان کی رہنمائی کریں۔ بالکل رہنمائی کریں۔ جی تو نئے سال میں ہمیں نئے طور طریقے اپنانے ہیں، یہ بسیدہ پرانے طریقوں سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے، جی اور ہمیں مل کر کام کرنا ہے بالکل، تاکہ خدا کے نام کو چلایا Praise جائے God، مل کر اور کام خدا کا نام اونچا ہو، اس کا نام بلند ہو، اور ہمارے بیٹے بیٹیاں درست راہ کا انتخاب کریں اور درست راہوں پر چلیں۔ دیٹس نائس۔ میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں ایسٹر، آپ کا جو ہارٹ ہے، آپ کا جو دل ہے، وہ نوجوان نسل کے لیے، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا کل ہے، یہ ٹماروز لیڈر ہیں، یہ کل کی لیڈرشپ ہے۔ اگر ہم ان پر کام نہیں کریں گے، ہم اگنور کر دیں گے، ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے، یا ہم انہیں خدمت میں شامل نہیں کریں گے یا موقع نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، یہ نئی جو اپرچونٹیز دنیا بدل گئی ہے ایسٹر، بالکل دنیا میں حالات بدل گئے ہیں، ٹیکنالوجی نے انقلاب، ریولیوشن برپا کر دیا ہے۔ بالکل تو آج جو چرچ ہے، لیڈرشپ ہے، پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، جو آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں، ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کس طرح ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اور وہ جو ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں، جو جونیئرز ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، اور انہوں نے کل کو دنیا اور حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہمیں ان کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو عزیزو، آج ہم بات کر رہے ہیں، 2 حوالہ جات ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ ایک ہم نے کرنتھس کے کلیسیا کو لکھے گئے، دوسرے خط میں ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا، اس میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہوگی۔ خدا ہمیں نیا بنانا چاہتا ہے، نئے مخلوق بنانا چاہتا ہے، کیونکہ گناہ کے سبب سے جو ہمارے اندر پرانی انسانیت تھی وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی، وہ سنفل تھی، وہ گناہ سے بالکل اور ناپاکی سے، پلیدگی سے وہ آلودہ ہو چکی تھی۔ تو اس سبب سے خدا ہمیں نیا بنانا چاہتا ہے، پھر خدا ہمیں مکمل نیا بنانا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ چاندے کی باتیں، بالکل بلکہ ہمیں پورے کا پورا نیا بنانا چاہتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں یہ لاسٹ میں حصے میں، جو ورس کی لاسٹ حصے میں لکھا ہے، جی پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، بالکل، یہ پوری ہوں گی۔ پوری ہوں گی۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، دنیا کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا کی کنڈیشن ورسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے طریقوں کو بدلیں۔ محبت سب سے پاورفل ٹول ہے، سب سے طاقتور ہتھیار ہے، جو دلوں کو جیت لیتا ہے، دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ ایسٹر، نیا سال ہے، میں چاہتا ہوں ہم دعا میں بھی کچھ لمحے گزاریں، بالکل اور پھر ناظرین ہم آپ کو یہ بھی موٹیویٹ کریں گے کہ اس نئے سال میں آپ روزہ رکھ کر دعا میں ٹھہریں، تاکہ وہ کمی گھاٹے جو پچھلے سال میں تھے
خدا اس سال ان کو دور کرے اور آپ کی زندگی میں ہر ایک ضرورت کو پورا کرے. اگر آپ کی کوئی دعائیہ درخواست ہے وہ بھی ہم دعا میں خدا کے حضور رکھیں گے. آپ ابھی ہمارے ساتھ جھکیں, سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں اور سنجیدہ ہو جائیں. اگر آپ پریشان ہیں, بیمار ہیں, فائنینشلی طور پر, مالی طور پر, خاندانی طور پر, جاب نہیں ہے, بچوں کی تعلیم کے لیے, یا آپ کی ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. خداوند آپ کو آزادی رہائی بخشے گا. آئیں جھکیں اور خدا کے حضور مل کر دعا کریں. لشکروں کے خدا تو مہان ہے, ہاللیلویا. تیرے کام عجیب اور بڑے اور جلالی ہیں. بے شک لارڈ. میں شکر گزار ہوں کہ تو نے ہم سب کو نیا سال بخشا ہے, Amen. نئے سال میں موقع بخشا ہے, اپرچونٹی دی ہے کہ ہم پھلدار ہو جائیں, کیونکہ تمہیں بیل پھل نہیں دیکھنا چاہتا, تمہیں فروٹفل دیکھنا چاہتا ہے, ہمیں پھلدار دیکھنا چاہتا ہے. Yes, اس amen. وقت وہ سارے بہن بھائی جو میں پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں, ان کے جیون میں تیری قدرت نازل ہو, پاک روح کا مسا آئے اور ان کا باطن اور ظاہر دونوں بدل جائیں Praise God. اور یہ Amen. تبدیل ہو جائیں, Yes, ان کے سکنا. رویے بدل جائیں, Yes, ان کے سکنا. رشتوں میں جو خرابیاں, تعلقات میں جو دراڑیں ہیں, یسوع کے نام میں وہ دور ہو جائیں. Amen. ان کے بچوں کو تابع فرما کر, تاکہ اپنے ماں باپ کی تابع داری کریں خدا. اور اسی طرح پاسبانوں, لیڈرز کے لیے, کلیسیاؤں کے لیے اور تمام خدمت گزار لوگوں کے لیے, تمام مسیحی اداروں کے لیے, تمام منسٹریز کے لیے, میڈیا Yes, منسٹریز کے لیے, yes, وطن yes. عزیز پاکستان اور دنیا بھر کے لیے ہم سلامتی اور برکت چاہتے ہیں. Yes. یہ yes. سال برکت کا سال ہو, یہ Amen. سال خوشحالی کا سال ہو, یہ Amen. سال ریسٹوریشن کا سال ہو, یہ سال Amen. بحالی کا سال ہو. Yes. اور جو بیمار ہیں انہیں شفا دے. Amen. خداوند مدد کر, برکت دے, اور اس سال عجیب طور پر تیری قدرت کام کرے. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو اور اس کی ساری ٹیم کو کثرت سے برکت دے. تیرا پاک جلالی اور قدرت والا ہاتھ بڑھا رہے, یسوع کے نام میں آمین آمین. جی ایسٹر, ابھی اس سے پیشتر ہم ناظرین سے اجازت چاہیں, آخر میں کچھ آپ فرمائیں گی نئے سال کے حوالے سے, کوئی میسج ہو آپ کے پاس؟ بالکل ہے. آپ سب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نئے سال کا آغاز نئے عزم کے ساتھ کریں, نئے وعدوں کے ساتھ, خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کریں, اور اپنے جو مقاصد ہیں خداوند کی حضوری میں رکھیں. جیسے خدا کے بندہ نے بھی کہا کہ آپ نئے سال کا آغاز دعا اور روزے کے ساتھ کریں. تو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے مقاصد کو خدا کی حضوری میں رکھیں. خدا ضرور آپ کی آواز کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا اور آپ کو کامیاب اور سرفراز کرے گا. نیا سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ایسٹر. عزیزو, گفتگو خوبصورت تھی, بات چیت ساری بہت اچھی ہوئی ہے. یقیناً مارننگ سٹار میں آپ نے برکت پائی ہے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اور محبت بانٹیں, محبت کریں. نفرتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. نفرتیں خدا کو نہیں پسند, معاشروں میں تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے. اس نئے سال میں محبت شیئر کریں. خدا ہم آپ کو برکت دے, اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. ایٹ دی اینڈ پھر میری طرف سے ایسٹر پی ایم آئی کی طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک. ہیپی نیو ایئر. کیپ واچنگ پی ایم آئی.